معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 45 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا خزانچی اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے۔ خزانچی کا ہاتھ سیاہی کو لگتا ہے تو وہ حساب کے رجسٹر پر گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر خزانچی تیزی سے اٹھتا ہے اور روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں جندارلی آتا ہے۔ جندارلی کو دیکھ کر خزانچی چونک جاتا ہے اور جندارلی کہتا ہے مجھے بتاؤ تم اس روٹی سے حلال صاف کر رہے ہو یا حرام؟ جواباً خزانچی کہتا ہے میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا پاشا۔ جندارلی کہتا ہے مجھے رجسٹر دکھاؤ۔ حکم ملنے پر خزانچی جندارلی کو رجسٹر دکھاتا ہے تو جندارلی اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے سیاہی خالی حصے پر گر گئی ہے، فکر نہ کرو۔ اب بتاؤ مال غنیمت سے کل کتنی رقم جمع ہوئی ہے؟ خزانچی اسے رجسٹر دکھاتے ہوئے کہتا ہے میرے پاشا یہاں لکھا ہے۔ پھر جندارلی پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کہ ہم نے آیا صوفیہ کی بحالی پر کتنی رقم خرچ کی؟ جواباً خزانچی کہتا ہے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر 1 لاکھ سکے خرچ ہوئے، ہمیں اس کی دیواروں کی مرمت کے لیے تقریباً 9 لاکھ سکے درکار ہیں۔ خزانچی کی بات سن کر جندارلی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو پانی کی نالیوں اور خستہ حال عمارتوں کی مرمت جیسے اور بھی کام ہیں، فوراً تیار ہو جاؤ۔ سلطان کے دیوان میں غنیمت کے ہر سطر کا جواب دو گے، نہ 1 سکہ کم نہ زیادہ۔ مجھے دھوکہ دینے کی ہمت نہ کرنا دفتردار، اگر تم نے وہاں سیاہی پھینک دی تو یہ مبارک روٹی بھی تمہیں نہیں بچا پائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی جندارلی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے دفتردار بھی نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف سے اگامینن دمیتری کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دمیتری پوچھتا ہے ہم کب حرکت کریں گے جناب؟ اس پر اگامینن کہتا ہے میں بھی تمہاری طرح جلدی میں تھا جب میں جوان تھا دمیتری، لیکن عمر کے ساتھ میں نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا اور کام احتیاط سے کرنا سیکھا۔ فکر نہ کرو، شکار جلدی شروع ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں اور فاطمہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے فاطمہ کا رومال وہیں گر جاتا ہے۔ دوسری طرف کام والی جگہ پر ہرستو لسی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں آنے والا سروجا اس کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرا ہاتھ تمہارا ہاتھ ہے، ہرستو اپنے دل میں میرے لیے کوئی رنجش نہ رکھنا۔ اسی دوران وہاں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ہرستو مجھے خضر چلیبی نے بھیجا ہے، آپ کا معاوضہ تیار ہے، معاوضہ وصول کرنے کے لیے آپ کو عدالت جانا پڑے گا۔ ہرستو کہتا ہے ٹھیک ہے میں فوراً پہنچتا ہوں۔ یہ سن کر معاون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہرستو کہتا ہے کل ہی عدالت لگی اور آج معاوضہ بھی آ گیا، مجھے تو ایسی تیزی کی امید نہ تھی۔ سروجا کہتا ہے اگر تم خضر چلیبی کو جانتے تو حیرت نہ کرتے، خضر چلیبی کے لیے انصاف سب سے پہلے آتا ہے۔ جواباً ہرستو کہتا ہے یہی سوال میرے دل میں بھی تھا سروجا، وہ سلطان کے سامنے بھی سر بلند رکھتے ہیں، آخر کیا چیز انہیں اتنا مضبوط کرتی ہے کہ خود سلطان وقت بھی ان کے آگے سر جھکاتا ہے؟ سروجا کہتا ہے اسلام۔ ہرستو اس کی طاقت اسلام ہے، ہم زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم اسے شریعت کا نام دیتے ہیں۔ خضر چلیبی کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ شریعت سے 1 انچ بھی نہیں ہٹتا۔ سلطان محمد کا ان کا احترام کرنا ان کی اسلام سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ ہرستو مسلمانوں کا انداز اپناتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اے واللہ اے واللہ۔ یہ سن کر سروجا بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر اگامینن اور دمیتری آگے بڑھتے ہوئے گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں نوترس اور پلیتانو پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ فاطمہ دور سے انہیں دیکھ کر کہتی ہے غدار۔ دمیتری اندر داخل ہوتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دروازہ بند ہوتے ساتھ ہی فاطمہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ خدیجہ بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں مصطفیٰ اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ خدیجہ کو دیکھ کر مصطفیٰ پوچھتا ہے کیا ہوا میری بہن؟ اس پر خدیجہ پوچھتی ہے سلطوق کہاں ہے؟ مجھے فاطمہ خاتون نے بھیجا ہے، انہیں کوئی اہم خبر دینی ہے۔ خدیجہ کی بات سن کر مصطفیٰ اشارہ کرتا ہے تو سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر فاطمہ خاتون آگے بڑھتے بڑھتے اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں جہاں اگامینن اور دمیتری داخل ہوئے تھے۔ فاطمہ خاتون احتیاط سے آگے بڑھتی ہیں اور دیوار کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہیں۔ اندر وہ سب بیٹھے شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ نوترس اگامینن سے پوچھتا ہے کیا آپ کو قسطنطنیہ کی یاد آتی ہے جناب؟ جواباً اگامینن کہتا ہے ہاں بالکل آتی ہے، میں نے قسطنطنیہ کو تم لوگوں کو سپرد کیا تھا لیکن تم نے اسے استنبول بننے دیا۔ یہ سن کر پلیتانو کچھ بولنے لگتا ہے تو اگامینن کہتا ہے خاموش، میری بات اب غور سے سنو، ساری پوشیدہ قوتیں جاگ اٹھیں گی، ہم پہلے سارے شہر میں تباہی مچائیں گے اور پھر ایسے حملے کریں گے جو دیکھنے میں مسلمانوں کے کیے ہوئے لگیں گے، ہم عوام کا غصہ بھڑکائیں گے، ہم بہت سوچ سمجھ کر چالے چلیں گے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی فاطمہ یہ ساری باتیں سن جاتی ہے، مگر اس کے وہاں سے جانے سے پہلے ہی بزنطینی کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اس خاتون کو پکڑ لو۔ یہ کہہ کر وہ فاطمہ خاتون کی
جانب بڑھتا ہے مگر فاطمہ خاتون تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ شور کی آواز سن کر اگامemnon، نوترس اور پلیتانو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون مرنے والے بزنطینی کمانڈر کی تلوار پکڑتی ہیں اور بزنطینیوں پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود بزنطینی ان کی تلوار کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ آخر میں وہاں آنے والا دیمیتری تلوار نکال کر ان کی جانب بڑھتا ہے۔ دیمیتری کے حملہ کرتے ساتھ ہی فاطمہ خاتون تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور اس کے ہر وار کو ناکام بنا کر اسے زمین پہ پٹخ دیتی ہیں۔ پھر اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے کہتی ہیں، کمینے غدار، اب تیرے ساتھ نمٹنے کا وقت ہے۔ مگر وہاں آنے والا اگامemnon ان کی پیٹھ پہ تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے، عورت ہو کر بھی تلوار تو بڑی مہارت سے چلاتی ہو۔ دیمیتری کھڑا ہوتا ہے اور فاطمہ خاتون کے ہاتھ سے تلوار لے کر ان کے گلے پہ رکھ لیتا ہے۔ پھر اگامemnon کے حکم پر ان کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطوق خدیجہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے، میری بہن فاطمہ نے مجھے بھیجا ہے۔ سلطوق پوچھتا ہے، خیر تو ہے نا؟ اس پر خدیجہ کہتی ہے، ہم بازار میں تھے اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی فاطمہ خاتون کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سلطوق پوچھتا ہے، کون ہے وہ شخص اور کیا کرتا ہے؟ خدیجہ کہتی ہے، فاطمہ خاتون نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ اگر یہ شخص شہر میں آیا ہے تو کچھ بھی ویسا نہیں رہے گا جیسا تھا۔ سلطوق کو جا کر کہو کہ باہر کے چشمے پر میرا انتظار کرے۔ حکم ملنے پر میں وہاں سے فوراً نکل پڑی۔ خدیجہ کی بات سنتے ساتھ ہی سلطوق تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سلطان بیٹھے کتابوں کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جندارلی خزانچی کو لے کر وہاں آتا ہے اور اداب بجا لانے کے بعد کہتا ہے، سلطان جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا میں نے خزانے کے دفتر کا ذاتی طور پر معائنہ کیا ہے، مگر ہمیں کوئی تسلی بخش منظر نظر نہیں آیا۔ فتح کے بعد مال غنیمت سے حاصل ہونے والی ساری رقم کو کتابوں میں درج کر کے بیت المال میں جمع کر دیا گیا ہے۔ بقیہ رقم شہر کی بحالی کے اخراجات کے لیے مختص کی گئی تھی۔ سلطان اشارہ کرتے ہیں تو خزانچی رجسٹر سلطان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جندارلی کہتا ہے، سلطان معظم قسطنطنیہ سے جمع ہونے والا مال غنیمت تقریباً 10 صندوقوں کے برابر ہے، ہر ایک میں تقریباً 1 لاکھ اقچہ ہیں۔ مال غنیمت کے 6 صندوقوں کی رقم اب تک آیا صوفیہ پر لگ چکی ہے۔ جندارلی کی بات سن کر سلطان کہتے ہیں، مطلب کہ مزید اخراجات بھی آنے والے ہیں، اور کیا باقی ہے؟ جواباً جندارلی کہتا ہے، سلطان معظم محلوں میں ترکمانوں کے گھر، پانی کے نہریں، مہمان خانے اور خیراتی باورچی خانے کے اخراجات بھی ہیں۔ تجارتی منڈیاں بھی ہیں جو آپ تجارت کو بحال کرنے کے لیے بنانا چاہیں گے۔ یہ سب کچھ اس رقم سے 5 گنا زیادہ مانگتا ہے جو اب تک خرچ کی گئی ہے۔ ساری بات سننے کے بعد سلطان پوچھتے ہیں، میرے شاہی خزانے میں کتنی رقم ہے؟ خلیل پاشا، کیا میری ذاتی جمع پونجی اس رقم کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے؟ جندارلی اشارہ کرتا ہے تو خزانچی آگے بڑھ کر دوسرا رجسٹر بھی سلطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ سلطان رجسٹر کو دیکھنے کے بعد خزانچی سے پوچھتے ہیں، کیا یہ اعداد و شمار تم نے پیش کی ہے؟ جواباً خزانچی کہتا ہے، جی ہاں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ تم حساب کے ماہر ہو، مگر تم نے تو ہمارے سامنے ایک رنجیدہ منظر رکھ دیا ہے۔ خزانچی کہتا ہے، سلطان معظم، ہمارا سب سے بڑا فرض ہے کہ آپ کے سامنے مکمل سچ رکھا جائے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں، بس کرو، جاؤ یہاں سے۔ حکم ملتے ہی خزانچی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، حالات میری سوچ سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ لالہ قسطنطنیہ کی تعمیر و نو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری امیدیں اگر پوری نہ ہوئی تو تجارت نہیں پھلے گی۔ میرا خواب ہے کہ اس شہر کو خوشحال دارالحکومت بناؤں۔ جندارلی کہتا ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں میرے سلطان، لیکن اس میں کچھ وقت درکار ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے لالا، ہم اگر وقت کو فتح نہ کر سکے تو فتح ادھوری رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر رہتی دنیا تک ایک نگینہ بن جائے۔ سلطان کو پریشان دیکھ کر جندارلی پوچھتا ہے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی حل ہے سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں، میں اپنے تمام مال غنیمت کو بیت المال میں جمع کرواتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ باقی مجاہدین بھی اپنے مال غنیمت میں سے کچھ دیں، زور زبردستی سے نہیں بلکہ اپنے دل کی رضا سے۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی کہتا ہے، سلطان معظم، مال غنیمت و غوث کا حق ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ غازیوں سے مال غنیمت کا مطالبہ کرنا درست ہے، میں نہیں جانتا۔ سلطان کہتے ہیں، بہتر ہے کہ اہل علم سے پوچھ لیا جائے، مفتی نام افندی کو شام تک دعوت دی جائے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، سلطان، ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ شریعت کے مطابق جائز ہے یا نہیں۔ حکم ہمارے عظیم و جلیل سلطان کا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جندارلی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف چشمے کے پاس موجود سلطوق بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کہتا ہے، میری تو عقل کھو گئی ہے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ سلطوق کو پریشان دیکھ کر مصطفیٰ کہتا ہے، پرسکون ہو جو بھائی، وہ آ جائے گی۔ اس پر سلطوق کہتا ہے، مصطفیٰ، مجھے مت کہو کہ پرسکون ہو جو، تم نے خود لڑکی کی بات سنی ہے۔ یہ رہا چشمہ اور فاطمہ کا کوئی نام و نشان نہیں، کیسے سکون میں رہوں؟ مصطفیٰ کہتا ہے، شاید وہ اپنے بابا کے پاس گئی ہو۔ مصطفیٰ کی بات سن کر سلطوق کہتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا،
चलो हम भी चलते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर हरिस्तो खिजर चुलेबी की अदालत के बाहर पहुंच जाता है और कहता है मैं खिजर चुलेबी से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ? इस पर मुआविन कहता है काजी खिजर चुलेबी एक मुकदमा सुन रहे हैं, जैसे ही फारिग होंगे आपको उनके पास ले जाएंगे। हरिस्तो पूछता है खैर हो, क्या मामला है? जवाबन मुआविन कहता है एक औरत का घर जलजले से तबाह हो गया, उसने मामार पर मुकदमा दायर किया है। हरिस्तो कहता है मगर वो तो रूमी है। जवाबन मुआविन कहता है खातून ने दरख्वास्त की है कि उसका मुकदमा इस्लामी कानून के मुताबिक सुना जाए। हरिस्तो पूछता है क्या मैं मुकदमा सुन सकता हूँ? जवाबन मुआविन कहता है इस्लामी अदालतें अवाम के लिए हमेशा खुली रहती हैं, तुम जब चाहो आकर मुकदमा सुन सकते हो। ये कहते साथ ही वो रास्ता छोड़ देता है और हरिस्तो आगे बढ़कर मुकदमा सुनने लग जाता है। मुद्दई औरत अपना मुकदमा पेश करते हुए कहती है ए इंसाफ के अलमबरदार काजी अफंदी, मैंने अपनी आखिरी जमा पूंजी से ये घर बनाया ताकि अपने यतीमों को पनाह दे सकूं, लेकिन पहला जलजला आया और घर मुनहदिम हो गया, हम बिखर गए, हमारी दौलत, हमारी जमीन और हमारी छत सब कुछ खत्म हो गया। मामार योर्गो जिसने ये घर बनाया उसने मवाद में खयानत की और हमें तबाही के दहाने पर ले आया। मैं अपना हक इस्लामी शरीयत के तहत मांगती हूँ। खातून की बात सुनकर खिजर चुलेबी कहते हैं तहकीकाती एहलकारों को बुलाया जाए। हुक्म मिलने पर एहलकार आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक कहता है मोहतरम काजी, हमने इस मुकदमे की तहकीक की है और ममारों के साथ मलबे के नमूने लेकर तहकीकात की हैं। जो दीवारें इन्होंने तामीर की थी वो कमजोर थी, मट्टी की ईंटें नाकिस और कमजोर हैं, लोहा और पत्थर के तराजू निज़ाम से हम आहंग नहीं हैं। मुख्तसर ये कि इमारत नाकिस बनाई गई है, तमीराती मरहले में गफलत हत्ता के धोखा भी है। सारी बात सुनने के बाद खिजर चुलेबी योर्गो से कहते हैं मुलजिम योर्गो, जो कुछ भी कहा गया क्या तुम इसका इनकार करते हो या तुम इसे तस्लीम करते हो? योर्गो कहता है माफ कीजिएगा काजी अफंदी, वक्त कम था। खातून कहती है इन्होंने 6 महीने में तामीर मुकम्मल की। खातून की बात सुनकर योर्गो कहता है ये सच है मगर मवाद महंगे थे। वहाँ मौजूद तहकीकाती एहलकार कहता है मोहतरम काजी, मवाद की कीमत हर जगह एक जैसी है, किसी को भी ज्यादा वसूल करने की इजाजत नहीं है। योर्गो कहता है मेरी नीयत बुरी नहीं थी। योर्गो के बार बार झूठ बोलने पर काजी अफंदी गुस्से से कहते हैं ए गाफिल, क्या तुम अभी भी बोल रहे हो? जान लो कि जो शख्स इमानत का गद्दार हो, वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, शरीयत की नजर में वो बराबर है। नाकिस मवाद इस्तेमाल करने वाला मामार लोगों की जानों को खतरे में डाल देता है जो कि अल्लाह की अमानत है। फिर कातिब से कहते हैं लिखो बेटा, इसने अल्लाह की अमानत जानों पर हमला किया। योर्गो बिन अलेक्सिस जिसने नाकिस मवाद इस्तेमाल किया उसकी जायदाद जब्त की जाएगी। खिजर चुलेबी की बात सुनकर योर्गो कहता है ये ना करें काजी अफंदी। खिजर चुलेबी उसे गुस्से से देखते हुए कहते हैं ये पैसा रियासती खजाने में मुंतकिल किया जाएगा, तबाहशुदा घर को दोबारा तमीर किया जाएगा और तमाम खोए हुए सामान का मुआवजा दिया जाएगा। यतीमों को उस घर में पनाह दी जाएगी। जिसने गफलत के साथ मुकद्दस शहर में धोखा किया उस योर्गो को शहर के चौराहे पर 40 कोड़ों की सजा दी जाएगी। खिजर चुलेबी की बात सुनकर योर्गो तड़पते हुए कहता है बस कर दें काजी हजरत, ये मत करें। खिजर चुलेबी मजीद कहते हैं फिर ये हाथ पीछे बांधकर गधे पर सवार होगा, ये इस्लाम बोल के लोगों के सामने रुस्वा होगा, फिर इस पर पेशा इख्तियार करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी और इसे जिंदगी भर के लिए सुल्तान के जजीरे पर जिला वतन कर दिया जाएगा। फैसला सुनाते साथ ही खिजर चुलेबी मेज पर जोर से हाथ दे मारते हैं। योर्गो तड़पते हुए कहता है मेरे ऊपर रहम करें काजी अफंदी, मेरे ऊपर रहम करें। जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं शरीयत का तराजू खता से पाक है, फैसला यही है। योर्गो शोर करते हुए कहता है मुझ पर रहम करें, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। शोर सुनकर सिपाही उसे पकड़ते हैं और अदालत से ले जाते हैं। फिर खिजर चुलेबी कहते हैं जो शख्स लोगों से चोरी करता है खुदा के सामने उसकी कोई वक़्त नहीं होती, अगर वो अल्लाह से शर्मिंदा नहीं होता तो अदलिया उसे शर्मिंदा कर देती है, मुकदमा बंद किया जाता है। ये कहते साथ ही खिजर चुलेबी इशारा करते हैं तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर खिजर चुलेबी कहते हैं हरिस्तो बेटा आ जाओ। खिजर चुलेबी की बात सुनते साथ ही हरिस्तो उनके सामने जा खड़ा होता है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।